کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس کو بڑھایا جائے، لوگوں تک جو ہے اس بارے میں جو ہے معلومات پہنچائی جائے. اور ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اورگان دوناشون، یعنی کہ انسانی اعضاء کا عطیہ کرنا اور عطیہ جو ہے وصول کرنا، کیونکہ یہ دو طرفہ چیز ہے. بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. مایوسی حرام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر پھر بھی میرے خیال سے بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ کسی نہ کسی کمزور لمحے میں انسان کبھی نہ کبھی مایوس ہو جاتا ہے. اور اگر ایسے وقت میں کوئی شخص آن کے آپ کی ذرا سی بھی مدد کرے، آپ کو ذرا سی بھی ڈھارس دے، تو وہ شخص آپ کو بہت پیارا لگتا ہے. تو سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی جان بچانے کا ذریعہ صرف یہی ہو کہ اس کو انسانی اعضاء کوئی عطیہ کر دے، تو اس شخص کی قدر و قیمت کتنی بڑی ہوگی. یہ موضوع بہت تفصیلی ہے اور اس بارے میں ہم کئی پہلوؤں سے بات کریں گے، خصوصاً شرعی احکامات کیا ہیں، اورگان دوناشون اور ٹرانسپلانٹیشن، یعنی کہ جو ہے اعضاء کی جو پیوند کاری ہے، اس کے حوالے سے کئی ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان معاملات کو سمجھتے ہیں. یہ موضوع جو ہے در حقیقت میرے دل کے بہت نزدیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 25-26 برس پہلے ہماری فیملی میں ایک حادثہ ہوا، جس میں ایک ہمارے عزیز، ایک بہت ہی قریبی جو تھے، ٹریفک کے حادثے میں وہ کوما میں چلے گئے، اور پھر ریسپیراتور پہ یا وینٹیلیٹر جسے کہتے ہیں پاکستان میں، اسی پہ جو ہے ان کی موت ہو گئی. پھر ڈاکٹروں نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہم ان کے اعضاء جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیا آپ ان کے اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی پریشانی والا اور بہت ہی مشکل سوال تھا ان حالات میں، کیونکہ انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، لہٰذا ہمارا جواب نام میں تھا. زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں کہ انسان کو اسی قسم کے مشکل سوالات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں جو ہے عطیہ کرنے کا جو رواج ہے وہ بہت اچھا، بہت گہرا ہے. اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی، ویسے اشارتاً آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے جو کہ حال ہی میں بنائی گئی ہے، اور خاص طور سے اردو زبان میں بنائی گئی ہے، تاکہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہیں ان تک جو ہے اورگان دوناشون کے بارے میں ٹھیک سے معلومات پہنچ سکے. اب مجھے خودکشی کر لینی چاہیے کہ اپنا کام کرنا کم کر دیتے ہیں. سوائے اپنی مسز کے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا. مجھے پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے تو کیا ہوگا. ندیم صاحب کا جو کیس تھا، ایکچولی ایک بیماری ہوتی ہے پھیپھڑوں کی، سکڑاؤ پھیپھڑوں کا، اور وہ موٹاپا پن جو ہوتا ہے وہ ٹیشو کا اتنا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پھیپھڑے اپنا کام کرنا کم کر دیتے ہیں، سروائیول کے چانسز کم ہوتے ہیں. مجھے خود بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو ہے نا شاید ڈیمیج کرتی ہے پھیپھڑوں کو. دوائیوں سے ہم تھوڑا سا اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں، لیکن کنٹرول ٹائم تھا یونیورسٹی ہاسپٹل میں. تو میرے سے ڈاکٹر نے پوچھا کہ خراب ہے کہ مجھے ٹرانسپورٹیشن چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں جو آپ میرے لیے تجویز کریں گے. میں دوستوں سے بھی یہی کہتا تھا. بہت ہو جاتا ہے پھر فیملی سے. ڈاکٹر کہتا ہے ہاں میں تم سے متفق ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے. آرگن ڈونیشن کی ایک پاسبلٹی ہے، کیا آپ یہ
اپروو کریں گے ہمیں؟ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ کسی بھی شخص کے لیے، میرے لیے بھی ایسے ہی تھا۔ ہونے والی بے بسی بول رہی تھی، وہ مایوس تھے کیونکہ ان کی اہلیہ کے لیے دونوں ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار زندگی اتنی بے رحم محسوس ہوئی۔ بول نہیں سکتا، تو میں جو بول رہا تھا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے پین دو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس شخص کی قبر کہاں ہے تو میں اس کی قبر پہ جاتا، بیٹھتا، باتیں کرتا، روتا، اس کا شکریہ ادا کرتا کہ اس نے، وہ واقعی رحمت کا ایک فرشتہ تھا۔ احترام مومن یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو کوئی ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ انما ہدم الکعبہ، گویا کہ اس نے کعبے کو ڈھا دیا۔ مومن کا یہ احترام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، نیچا دکھاتے، نہیں، آپ کو اجازت نہیں دی گئی، ہمیں اجازت نہیں دی گئی، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے برابر ہے۔ اب آئیے اگلی بات، جو یہ میں نے وسائل الشیعہ کتاب ہے اس میں باب الحاجہ کا حوالہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ضرورت مند انسان کی مدد کرنا واجب ہے، یعنی ثواب اور مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ، پانچویں امام فرماتے ہیں ان اللہ فی عون المومن کان فی عون اخیہ، بے شک اللہ اس مومن کا مددگار ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یعنی دوسروں کی مدد کرنا نجات دینا ہے، یعنی عضو بدن کو ملانا یا پیوند کاری کرنا، یہ سب گویا ثواب کا کام ہے، اور یہ ہمارے ائمہ طاہرین جو اہل بیت سے ہیں اس کی تاکید کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا موضوع ہے ٹرانسپلانٹیشن، اس سلسلے میں اور پیوند کاری کے سلسلے میں، اس سلسلے میں انسانی جسم کے اعضاء کا عطیہ اور اس کی پیوند کاری کے لحاظ سے مندرجہ بالا قرآنی آیت اور دو اماموں کی حدیث عقل کی روشنی میں انسانوں کی جان بچانا ضروری ہے۔ فقہائے شیعہ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے کا اس مسئلے کا استنباط کرنے والا فقیہ، رہبر کبیر انقلاب، جہان اسلام، جمہوریہ اسلامی ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب سید روح اللہ موصوی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یعنی امام خمینی نے سب سے پہلے فقہ شیعہ میں اس کی جدت اور اس کے استنباط کا سلسلہ قائم کیا، جنہوں نے احتیاج اور ضرورت مند کی بنیاد پر انسان کے جسم کے چیر پھاڑ کا فتویٰ دیا ہے۔ فقہ شیعہ میں مسلمان میت کا احترام پہلی اور اصل اولی ہے، یعنی مسلمان میت کی ہر وقت میں اس کا احترام ضروری ہے۔ اب اس کے جواز کی صورت چیر پھاڑ کی اور پیوند کاری کی، تو فقہائے شیعہ میں حضرت امام خمینی اور اس کے بعد حضرت رہبر انقلاب امام شہید آقا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام خمینی کے بعد انہی کے نقش قدم پر آیت اللہ خامنئی نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا خامنئی فرماتے ہیں اگر علمی اعتبار سے بہت ضرورت ہو اور مہم ہو جائے، جیسے ڈاکٹری کی تعلیم اور انسان کی جان کی نجات کے لیے، یہ جائز ہے۔ غیر مسلمان یا کافر کے جسم کی چیر پھاڑ کو پورے احترام کے ساتھ، اب یہ صرف مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں، آقا خامنئی کہہ رہے غیر مسلمان یا کافر کے جسم کی چیر پھاڑ پورے احترام کے ساتھ علمی اہداف کے لیے جائز ہے۔ علمی اہداف، یہ ذہن میں رہے۔ اب ٹرانسپلانٹیشن، پیوند کاری کا حکم۔ زندہ انسان کی پیوند کاری اس وقت جائز ہے جب کہ عضو کے ختم
ہونے کا، یعنی وہ عضو مردہ ہو گیا ہے، جسے ابھی آپ نے یہاں دیکھا، ہو جانے کا خطرہ نہ ہو یا یقینی ضرر کا سبب نہ ہو، جیسے کہ گردہ، اس لیے کہ بیمار جان کو نجات دینا زیادہ ارزش مند ہے، یہاں تک کہ محرمات کی حالت میں بھی ضرورت کے لحاظ سے مجاز ہے، اور اگر اس عضو کے ہلاکت یا ضرر شدید کا خطرہ ہو تو جائز ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، غیر مسلمان کے جسم کا عضو مسلمان کو نجات دینے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، عادی اور عمومی حالات میں مسلمان کے عضو کو حرمت میت کے لحاظ سے جائز نہیں ہے، یعنی میت کا احترام ہر حال میں ہے۔ یہ سب آیت اللہ خامنئی کے فرمودات ہیں جو پیوند کاری کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 4، انسان کو نجات دینے کے لیے اگر کوئی نہ مل سکے تو مسلمان میت کے عضو کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت سے فقہا اور حضرت امام خمینی اور اس کے بعد حضرت آیت اللہ خامنئی نے اجازت دی ہے۔ پیوند کاری میں رضایت یہ کیسے جائز ہے؟ فقہا کے نظریات۔ الف، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں عضو بدن کے استعمال کی اجازت دے چکا ہے تو اس کے عضو کو مرنے کے بعد لے لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے عطا صاحب سے بات سنی تھی۔ اگر کسی نے وصیت کر دی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت وصیت نہیں تھی، وصیت کر دی ہے تو اس کے عضو بدن کو لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بے، ولی میت یعنی فیملی کی اجازت سے ضرورت کے لحاظ سے عضو بدن کے استعمال کی اجازت سمجھی گئی ہے، یعنی اگر وصیت ہو گئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کی پیوند کاری، غیر مسلمان کی میت کے عضو کو مسلمان کی نجات کے لیے جائز ہے، اور اس کے برعکس، یعنی مسلمان کے عضو بدن کو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کافر کے عضو بدن کو مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ انسانی نجات کی اہمیت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من اعانا علی نجات مومن نجاہ اللہ من النار، جو شخص بھی مومن کی نجات کے لیے مدد کرے، کمک کرے، خدا اس کو آتش جہنم سے نجات دے گا۔ ایک چیز میں یہاں پر صرف وضاحت کے طور سے کر دوں، ایک سبجیکٹ ہمارے یہاں ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ۔ فقہ کی بنیاد اصول فقہ کے ذریعے سے طے ہوتی ہے۔ اب اس میں اصول فقہ میں ایک قاعدہ اضطرار ہے، الف ضاد تو رے۔ یہ قاعدہ اضطرار یعنی کوئی انسان جو مجبور ہو جائے تو وہ قرآنی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 173 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس سلسلے میں یہ گزارش ہے۔ ہم جناب سفیر محترمہ پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہوں نے اس محفل کو منور کیا ہے، جس کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ فقہ شیعہ میں ایک سبجیکٹ اصول فقہ ہے جس میں قاعدہ اضطرار ہے، جس کی بنیاد یہی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے، آیت نمبر 173 جو سورہ بقرہ کی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یعنی اگر کوئی مجبور ہو جائے اور حرام کام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر بیمار کی جان بچانے کے لیے پیوند کاری ضروری ہو تو حرام ہونے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اصول فقہ میں دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں اور نہ آپ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ فقہ شیعہ میں قاعدہ ہے جسے قاعدہ لا ضرار کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، بس اگر عضو میں شدید ضرر ہو تو حرام ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مجمع میں موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میت کے اوپر اگر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی وہ حدیث میں
آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، جہاں پر یہ حدیث بالکل اسی سلسلے میں ہے کہ اگر کسی نے میت کی ہڈی کو توڑا گویا اس زندہ انسان کے ہڈی کو توڑا۔ یہ سب ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس وقت نجات کی بات آ جاتی، من احیی الناس کانما، تو جس نے کسی ایک کو زندہ کیا گویا اب یہ چیزیں تکلیف جو میت کی ہو رہی وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ اس کو زندگی بھی بخشی جا رہی ہے ایک انسان کو۔ میت کے احترام میں حدیث شیعہ، پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کسر و عظم المیت کا کسر حین، کسی میت کی ہڈی کو توڑنا گویا اس کی زندگی میں ہڈی کو توڑنا ہے، اس لیے کہ میت کا احترام بہت زیادہ ہے۔ عادی حالت میں عضو بدن کی تشریح یعنی چیر پھاڑ جائز ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 باب 34 من ابواب الدفن حدیث نمبر 1۔ یہ جو ہے حدیث شیعہ ہے اور معتبر شیعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہڈی کا اثر ہے، مکھی بیٹھنا، جو بھی میت کو بہرحال تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں گا اگرچہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ جس وقت میں میت کو نہلایا جاتا ہے، میت کی روح وہاں پہ حاضر ہوتی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ شمالی میں اس کی بالکل گویا جیسے ویڈیو چل رہی ہو اس طرح اپنے دعا اور مناجات کے انداز میں بیان کیا ہے۔ خدایا ہمیں اس وقت بخشنا جب میرے دوست، میرے ساتھی میرے جسم کو الٹ پلٹ رہے ہوں گے، مجھے غسل دے رہے ہوں گے، مجھے تابوت میں لٹا رہے ہوں گے، جب وہ مجھے میری تابوت کو قبر میں ڈالیں۔ یعنی یہ ایک پوری تفصیل ہے چھوٹی سی دعا اور مناجات میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ائمہ طاہرین سے، ائمہ اہل بیت سے یہ تاکیدات ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ایک مختصر سی گفتگو، اور میری بات اب ختم ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت میں جو فقہ ہے، برادران حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان سب فقہ میں اس وقت جدت کے ساتھ یہ بات معاصر علماء میں جو اس وقت موجود ہیں، انہوں نے سب نے اپنی فقہی کتابوں میں انسانی بدن کی تشریح کے بارے میں تفصیل کی ہے، آرگن ٹرانسپلانٹیشن اور اعضاء کی پیوند کاری ڈسیکشن۔ تو اس پر جو ہے ان کے حتیٰ کہ مولانا تقی عثمانی کا بھی اس میں فتویٰ، میں تفصیل نہیں لایا ہوں، لیکن میں اشارہ کر دوں کہ فقہ سنی اور شیعہ دونوں میں اس کی اجازت ہے کہ اگر ضرورت ہو اور کسی کی جان بچانی ہو تو ضرورت کے سلسلے میں یہ پیوند کاری، یہ چیر پھاڑ جائز اور ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کی جان کو بچانا یہ اہم اور ضروریات میں سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم نے ایک دفعہ یہاں وہ تشریف لائے تھے بطور مہمان، تو انہوں نے ذکر کیا کہ کیوں نہ اس مسجد میں بھی ایک ایسا پروگرام کیا جائے کہ جس پہ ارگان ڈونیشن پہ بات کی جائے۔ تو مولانا صاحب نے یہ بات سن لی، برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا عطا صاحب ان سے فوراً ٹائم لے لیجیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شاید کوئی مراجع ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کے حق میں بات نہ کی ہو اور جس نے اس کو جائز نہ قرار دیا ہو۔ بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ناروے میں جو ارگان ڈونیشن کا سلسلہ ہے یہ کب شروع ہوا، اس قسم کے کتنے آپریشن ہوتے ہیں، ناروے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ انسانی اعضاء کے جو منتظر ہیں، اور اعضاء جو ہیں وہ کن کن لوگوں سے لیے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی کمیونٹی کو اس حوالے سے متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے، کہ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سید ندیم حسین صاحب دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ پھیپھڑوں کے ماہر بھی ہیں، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ان کے جو پھیپھڑے جو ہیں ناکارہ ہونے کے بعد ٹرانسپلانٹیشن بھی ان کی ہو چکی ہے، اور اس وقت وہ جو ہے وہ پوری کہہ لیجیے کہ مکمل طور پہ صحت یابی کے بعد آپ کے سامنے کھڑے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں واقعی شکریہ ادا کرنا کہ جب ہم پچھلی دفعہ آئے تھے، میں اور ادریس صاحب یہاں جشن مولود کعبہ زیدی صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی، تو ہم یہاں حاضر ہوئے تھے۔ تو اس وقت بات کی تو مولانا صاحب نے کمال شفقت سے اس وقت فوراً ہماری درخواست کو قبول کیا،
اور آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. میں اور شکیل ملک صاحب ایک مشن کے طور پہ سے ایک مقدس مشن کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑی فخر کی بات ہے ہم ناروے میں رہنے والوں کے لیے کہ جب آرگن ٹرانسپلانٹ شروع ہوئے, ابھی کامیاب آرگن ٹرانسپلانٹ صرف 3 سال ہوئے تھے, تو ناروے میں پہلا کامیاب آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا 1956 میں, اور وہ ایک کڈنی تھا. تو اس کے بعد 1969 میں یہاں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے پورا پروگرام بنایا گیا, سارا ہر چیز وضع کی گئی. تو جیسے پاکستان کا آئین بنا 1973 میں, اسی طرح یہاں بھی قوانین جو ہیں ٹرانسپلانٹ اور ڈونیشن کے لیے وہ 1973 میں بنے. لیکن اصل جو بوسٹ آیا وہ 80 کے عشرے میں آیا. ڈونر جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, زندہ ڈونر اور فوت شدہ. زندہ ڈونر جو ہیں وہ آرگن دے سکتے ہیں کڈنی, کیونکہ 2 کڈنی ہوتے ہیں, اور 2 کڈنی میں سے ایک جو ہے اگر وہ ڈونیٹ کر دیا جائے تو دونوں انسان جو ہیں وہ زندہ رہ سکتے ہیں. اسی طرح لیور کا کچھ حصہ بھی آپ زندگی میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور لیور بہت جو ڈونر اور ریسیپینٹ دونوں میں بعد میں گرو کر جاتا ہے, تو لہٰذا دونوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے. جبکہ باقی تمام آرگن جو ہیں وہ فوت شدہ لوگوں سے لیے جاتے ہیں. اس میں بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک صحت مند آدمی اگر ڈونر بالکل صحت مند ہو تو وہ تقریباً 7 لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے. ایک صحت مند آدمی 7 لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے, جس میں ایک انسان کو 2 لنگس لگتے ہیں, جگر لگ سکتا ہے اور دل لگ سکتا ہے, اور 2 لوگوں کو گردے اور کسی کو پینکریاس لبلبا جسے کہتے ہیں یہ بھی لگ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے دنیا میں وہ کڈنی ہے. ہم جو انڈیا پاکستان سے کے رہنے والے لوگ ہیں, بر صغیر کے رہنے والے لوگ, ہم لوگوں میں ڈائبٹیز بہت عام ہے, بلڈ پریشر بہت عام ہے, اس کے علاوہ دل کی دوسری بیماریاں ہمارے ہاں بہت عام ہیں. اس کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. کڈنی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز ہو جائے, جسے ESRD کہتے ہیں, اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز. تو اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز جو ہے اس میں پھر جب تک آدمی کو ڈائلسس ملتا رہتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن اس میں سے 90% لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کا تعلق جنوبی ایشیا یعنی ہم لوگ جو ہیں انڈین پاکستانی. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ڈونر رجسٹر ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ڈائیورسٹی ہو. جس قسم کے لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے حساب سے ڈونر رجسٹر میں بھی ڈائیورسٹی ہو. جتنے زیادہ ڈونر ہوں گے, جتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی, اتنے زیادہ لوگوں کو آرگن ملیں گے, اتنی زیادہ زندگیاں بچیں گی, اتنا ہی شارٹ ویٹنگ ٹائم ہوگا. اور جتنی آپ اس کا الٹ دیکھ لیں کہ جتنے کم لوگ ہوں گے, جتنی ڈائیورسٹی کم ہوگی, جتنے کم غیر ملکی یا دوسری قومیتوں کے لوگ آرگن دیں گے, اتنی ہی لمبی ویٹنگ لسٹ ہوگی, اتنے ہی زیادہ لوگ فوت ہوں گے, اور اتنی ہی آرگنز کی کمی ہوگی. لہٰذا 2 وجوہات ہے. ٹیک ہوم میسج وہ یہ ہے کہ ویوز تھی پہ اور بلو تھی پہ یہ ایک ہی سوسائٹی کے ایک ہی علاقے کے لوگوں کو ملتا ہے, کیونکہ یہ آپ اپنے ماں باپ سے آپ کو وراثت میں ملتا ہے. یہ جو بلڈ ٹائپ ہے یہ ماں باپ سے وراثت میں ملتا ہے. ایک فیملی ایک علاقے میں ایک جگہ پہ اس کے ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ آرگنز کی ضرورت ہے. لہٰذا ان 2 وجوہات کی بنا پہ یہ ضروری ہے کہ آپ بھی آرگن ڈونیٹ کریں. شکریہ. اب ہم تصویر کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں. یعنی جیسا کہ آپ نے سنا کہ عطیہ جو ہے اعضا کا, وہ صرف نہ صرف یہ کہ جی وہ اعضا جو ہیں وصول کیے جاتے ہیں اور جان بچتی ہے کسی شخص کی, بلکہ اعضا جو ہے وہ عطیہ کیے بھی جاتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تہمینہ ڈار موجود ہیں. جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیے اور اپنے بارے میں آپ اپنی ہی زبانی بتائیے. السلام علیکم, میرا نام تہمینہ ڈار ہے, یا 42 آرگن میں 4 سال سے آرگن ڈونیشن فاؤنڈیشن کے لیے لیکچرز, السلام علیکم بیوی جان, ہولڈ کرتی ہوں. اور یہ نارویجن میں ہوتا ہے یوزولی. میں کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ اردو میں کروں. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتی ہے تو بعد میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. ندیم بھائی ٹرانسلیٹ کرنے میں بہت ماہر ہیں, انہیں سارے کھڑاگے آپ دے سکتے ہیں. ہم 4 بھائی بہن ہیں, 2 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں. میرا ایک بڑا بھائی ہے جس کا ایک بیٹا پیدا ہوا, 4 سال کا تھا وہ تقریباً 7 سال پہلے, جب اس کو جسے کہتے ہیں نارویجن میں اکیوٹ اورگانسفکت ہو گیا. مطلب کہ اس کا جو جگر ہے وہ امیجیٹلی اس کو آرگن فیلئر ہو گیا. اس نے بیمار ہوا 1-2 دن میں, اور اس کا جگر فنکشن کرنا اٹ واز لائک ناٹ فنکشننگ.
میرا بھائی اور میری بھابھی اس وقت بیمار تھے تو وہ دونوں ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ناروے میں عموماً جب بچوں کو organ سویکٹ ہوتا ہے تو 80% جو کیسز ہیں نا وہاں پہ بچوں کو آرگن ڈونیشن مل جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو بہت ہائی پرائیورٹی دی جاتی ہے. اور ناروے میں، صرف ناروے میں نہیں، اسکینڈینیویا میں 5-6 اور ملک ہیں جن کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے ہیں، اور وہ بچوں کو بہت زیادہ پریوریٹیرے کرتے ہیں، اسپیشل جب اکیوٹ سویکٹ ہو جاتی ہے آرگنز میں. تو کوشش تھی کہ آدم اس لسٹ پہ 3 دن رہے، میرا بھتیجا ہے جو آدم ہے اس کا نام، لیکن کیونکہ اس کا کوئی میچ نہیں مل رہا تھا، اور اس کو اس وقت ہم لو ای کینستی کوما، وہ بہت بیمار ہو گیا ہوا تھا، تو کوما میں تھا وہ. اور اس کو جب ڈونیشن کے لیے کوئی ہمیں چارہ نہیں نظر آیا تو پھر ملٹیمافریولی میں نے خود ہی جا کے ڈاکٹروں سے بات کی کہ میرے جگر کا حصہ لے لیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو کوئی ایسے غلط کام نہیں کیا ہوا کہ ہمارے جگر کو کوئی بھی ڈیمیج ہو. تو اللہ کا شکر الحمدللہ میرا جگر بہت ہی صاف ستھرا تھا، کیونکہ میں اس کی پھپھو ہوں تو ہمارا امیون سسٹم بھی میچ کرتا ہے. اور ہم نے پھر آپریشن کیا، ہم دونوں کا ٹوٹلی 16 گھنٹے کا آپریشن ہوا. وی لو تھو آپریشن سال وسینا وراندر ہے. میرا جگر نکالا گیا، اس کا 20% حصہ لیا گیا، کیونکہ جو ایک بچہ ہے اس کو 4 سال کا، اس کو ایک پورا یا ہاف جگر جو ہم دے سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایک فل جگر پہ 2 انسان جی سکتے ہیں، لیکن جو 4 سال کا بچہ ہے اس کے جسم میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی، تو اس کو 20% جگر کا حصہ چاہیے تھا فرا اینڈ واکسن فرام این ایڈلٹ. تو میرا جگر نکالا گیا، اس کا 20% حصہ نکالا گیا. جب میرا جگر واپس ڈالا جا رہا تھا تو ساتھ والے کمرے میں آدم کو میرا 20% جگر اس کے جسم میں ڈالا جا رہا تھا. پھر یہ تھا کہ آدم کو، کیونکہ وہ بہت جلدی بیمار ہوا، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا دماغی توازن کیسا ہوگا جب وہ دوبارہ جگایا جائے گا اسے. وہ ویسے بھی اوٹسٹ ہے تو وہ بچہ پہلے ہی بیمار تھا ذہنی طور پہ، پر اس کو جگایا گیا اور آدم کے جسم نے وہ جو جگر تھا نیا اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اب وہ ماشاءاللہ 11 سال کا ہو گیا. دین لیوان ہر وقت میں ہم، اور میرا بھی جو جگر ہے وہ تقریباً 1 سال کے اندر اندر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا تھا. یہ جو جگر ہے یہ میجیکل ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا آرگن ہے جو واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے. دن وقت تھی فلسٹرلس ہے. تو آدم ہر لیوت på den leveren i nå 7 år، اور اس کو یہی ہے کہ اسے immunodempende میڈیسین لینی پڑتی ہے صبح اور شام، جیسے ندیم بھائی کو بھی لینی پڑتی ہوگی، انہوں نے ذرا بات کی اس بارے میں، کیونکہ ورنہ اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسے اٹیک کرے گا. جو فیملی ہوتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میں فوت ہو جاتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ سے پوچھا جائے گا، میرے ماں باپ، اچانک میری بہن آ کے کہہ دیتی ہے نہیں میں نے تو نہیں ڈونیٹ کرنے دینا تہمینہ کو، تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اکثر لوگ ہاں کر دیتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے، پھر جب پاکستان فون جاتے ہیں تو جناب میں سے فورن ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نہ کر دیتے ہیں. اور نورگس لوور ہمیں اجازت نہیں ہے نارویجن لاء میں کہ ہم کہیں پہ مارکیٹنگ پہ کہیں پہ لکھیں کہ ہماری گینیٹک ملتی ہے، پلیز جو غیر ملکی لوگ ہیں آپ ڈونیٹ کریں، آپ میچ ہوتے ہیں. لیکن ہم جب لیکچرز پہ جاتے ہیں تو ہم ضرور بولتے ہیں. یہ شکیل ملک صاحب وہ اپنی شریک حیات کو بچانے کے لیے آخری دم تک جو ہے وہ لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے. امید ان کی باقی رہی. جب امید ختم ہونے لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسی سوال کو یا اسی موضوع کو جو ہے اپنا مشن بنا لوں گا. وہ نہ صرف آرگان ڈونیشن اسٹفٹلسن جو ہے اس کے بورڈ کے ممبر ہیں، بلکہ خود بھی ایک ڈونر ہیں. اور آئیے ہم ان سے جو ہے ان کے تجربات اور ان کے پاس جو معلومات ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. آپ نے 2 کہانیاں سنی ہیں ڈاکٹر صاحب کی، بہت اچھی کہانی، ماشاءاللہ زندہ ہیں، ماشاءاللہ ہر کام کر رہے ہیں. میری بیٹی تمینہ بھتیجا زندہ ہے، خود ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن ہر کہانی اتنی اچھی نہیں ہوتی، میری کہانی اتنی اچھی نہیں ہے. اتفاق ایسا ہے کہ جس وقت ندیم صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے تقریباً اسی وقت میری وائف کی طبیعت خراب ہوئی. ہماری زندگی بڑی اچھی گزری تھی، بہت انجوائے کر رہے تھے، سب کچھ تھا. میرا تعلق اسٹفٹلسن آرگان ڈونیشن سے ہے، اور ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہر انسان ناروے میں جو بھی ہے اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو جو بھی آرگن کی ضرورت پڑے اس کو وہ ملے. یہ ویژن ہے. 3 مارچ 89 کو میری شادی ہوئی. 3 مارچ یاد رکھنے ڈیٹ. شادی ہو گئی، وہ یہاں آ گئیں
टीचर बन गई, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, बहुत एक्टिव थी। बेटा हुआ हमारा, उसकी शादी हो गई, उसकी बेगम है। 2019 में पाकिस्तान से फ़ोन आता है, मेरे बहनोई की डेथ हो गई कोरोना से। 3 हफ्ते गुजरे, नया टेलीफोन आया, मेरी हमशीरा की डेथ हो गई कोरोना से। 3-4 महीने गुजरे, एक फ़ोन आता है पाकिस्तान से, मेरी वाइफ के भाई की डेथ हो गई। 1 हफ्ता गुजरता है, नया टेलीफोन आता है, दूसरे भाई की डेथ हो गई। 2-3 कज़न्स की वफ़ात हो गई। सो हमारी फैमिली बहुत हार्ड रम्मत जिसको कहते हैं हुई। मेरी वाइफ कहने लगी मैंने पाकिस्तान जाना है, भाई 2 भाई फौत हो गए, मैंने जाना है। उस वक़्त इजाज़त नहीं थी। बहरहाल हम 2021 में गए, 22 में गए मेरा ख्याल। वहाँ पे जिस दिन वापस आना था, मैं आ गया था पहले, वाइफ ने जिस दिन वापस आना था उस दिन वो नेगेटिव हो गया, नहीं पॉजिटिव हो गया, इनको कोरोना था, नहीं आ सकी। बहरहाल इनको वापस लाया गया। 1 हफ्ते बाद इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मीनवाइल दादी बन गई, ऑक्सीजन लग गई, बहुत बीमार हो गई, व्हील चेयर पे आ गई। मुझे घर बेचना पड़ा, फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि व्हील चेयर जो उनसे घर में नहीं चल सकती थी। ये हमारी आखिरी सेल्फी है। हॉस्पिटल में वफ़ात से 2.5-3 घंटे पहले मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, मैंने कुछ बातें करनी है, आपने सुननी है, बोलना नहीं है बीच में। उसमें पहली बात उन्होंने की थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे लंग्स नहीं मिले, अब आप मुझसे वादा करो कि कोशिश करोगे कि हर इंसान को मिले, जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो। 3 मार्च 2024 को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे उनकी डेथ हो गई। पूरे 35 साल हम इकट्ठे रहे। हेल्थ नॉर्गे पे आप लॉग इन कीजिए प्लीज़, अपने नंबर पे, अपने फैसल साथ। वहाँ पे ना एक है लिंक डोनर कार्ड, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए, डोनर बनिए। फिर आपको 2 फोरने का नाम देने पड़ेंगे, अपनी बेगम का या बेगम मियाँ का या बच्चों का या किसी का भी देना। चलें छोड़े, कोई बात नहीं, वो नाम 2 लिख दीजिए। वो फिर हॉस्पिटल में जिस वक्त, खुदा ना करे वो वक्त आए, लेकिन जब वो वक्त आएगा डॉक्टर पूछेंगे मेरे बच्चे से या मेरी बेगम से या भाई से कि इनके ऑर्गन ले सकते हैं, तो वो हाँ करें। अब इसमें 3 तरीके हैं बनने के, ऑर्गन डोनर बनने के 3 तरीके हैं। हेल्थ नॉर्गे पे या डोनर खोट ऐप डाउनलोड कीजिए, या ये कार्ड हमने वहाँ पे रखे हैं, ये फिल करके अपनी जेब में रख लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, घर बैठे खाने की मेज़ पे या वैसे फैमिली बातचीत हो रही है, अपने करीब तरीन फैमिली को बता दीजिए कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं डोनर बनूं। जब मैं मरने लगूं, अगर डॉक्टर आपसे पूछें कि इनके ऑर्गन ले सकते हैं तो हाँ कीजिए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हम दूसरों के लिए करते रहे, अपना भूल गए। अपना आप, ये हमारे लिए है, ये मेरी सेहत के लिए है। जिस दिन मुझे दिल की या लंग्स की ज़रूरत पड़े, मिल जाएं। प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाइफ की ब्लड ग्रुप जो उनसा है वो पॉजिटिव, पता नहीं बी पॉजिटिव समथिंग था। नॉर्वेजियंस का वो नहीं है, नॉर्वेजियंस के लुंगेर उनको नहीं लग सकते थे, वो हमें पहले काफ़ी जल्दी पता लग गया था। एशियंस के लंग्स ज़्यादा, या लंग्स क्या ऑर्गन्स ज़्यादा एशियंस को ही सेट आएंगे,
افریقنس کے زیادہ افریقنس کو آئیں گے، یورپین کے زیادہ یورپین کو سیٹ آ رہے ہیں. دینی پہلو سے، طبی پہلو سے بھی اس پر بات ہوگی ہے. میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف اب قانونی پہلو سے جو حکومت پاکستان کے اقدامات ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی. 28 جنوری 2025 کو پاکستان کے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ رولز تھے 2002 ان میں ترمیم کر کے تو باقاعدہ یہ ایک پروویژن قائم کر دی گئی ہے کہ اب آپ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ 18 سال سے اوپر وہ اپنی مرضی سے اگر یہ بتا دیں گے نادرا اتھارٹیز کو تھرو پروونشل ریگولیشن اتھارٹیز کہ ہم ڈونر بننا چاہتے ہیں، اللہ لمبی صحت مند زندگی دیں، 18 سال سے آنورڈ ان کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ایک ہارٹ کا لوگو بنا دیا جائے گا. تو جب ان کے آئیڈینٹی کارڈ پہ وہ نائکاپ ہو سکتا ہے، وہ اسمارٹ نائکاپ ہو سکتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز جو نائکاپ، میں اس پر ابھی آپ کو بتاؤں گی ڈفرینس بٹوین نائکاپ اینڈ پی او سی میں. تو نائکاپ ہولڈرز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز بھی یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. تو ہم چونکہ ایمبیسی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ یہاں پہ جو اوورسیز بزرگ وفات پاتے ہیں جو یہیں پہ تدفین جن کی ہوتی ہے ان کے لیے تو آبویسلی نارویجین جو لا ہے جو جن کا آپ نے ذکر کیا، پاکستانی لاز بھی انہی سے مماثلت رکھتے ہیں. یعنی کہ برین ڈیتھ جو ہے وہ اس کے جو پنجاب کی ریگولیشن ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ جس طرح یہاں پہ اس کی دیکھا جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی دیکھا جائے گا. تو وہ لیکن جو ڈیڈ باڈیز پاکستان ترسیل ہوتی ہیں ایمبیسی سے آپ لوگ جب این او سی لیتے ہیں ان کو پاکستان بھجوانے کے لیے، تو اگر ڈونیشن ان کے آرگن ڈونیشن کا یہاں پہ ان کی وفات سے پہلے یا ان کے کارڈز کے اوپر ہارٹ کا لوگو بنوا دیا گیا ہوا ہے یا تو وہ اس سلسلے میں یہاں پہ بھی وہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر اسمگلنگ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیف ٹیکنگ آف آرگن سے وہ سیف پاکستان بھی جا سکتے ہیں اگر کبھی ضرورت ہو. یہ انٹر گورنمنٹل کلیب دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر یہاں کے کسی آرگن بینک کو پاکستان کے کسی آرگن نیڈ پلیس پہ کیا جا سکتا ہے نہیں ان دا لانگ ٹرم. لیکن چونکہ یہ پاکستانیز آپ نے ایک برج بلڈ کر دیا ہے بائی بینگ پریزنٹ ہیئر، بٹ اف یو وانٹ ٹو گیو اوے اینی ویئر ویئر اٹ از نیڈیڈ ویدر ان دا کنٹری آف اوریجن اور ان کنٹری آف یور چوائس، آبویسلی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو بعد میں لیکن پروویژن باقاعدہ موجود ہے. اب آپ اپنے آئیڈینٹی کارڈ پہ ایک ہارٹ کے لوگو کے ذریعے آپ یونیورسلی ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈونر ہیں. تو یہ 28 جنوری 2025 کے بعد یہ پروویژن آئی ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے جہاں پہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کی ریگولیشن اس لیے نکالی ہیں کہ زیادہ تر ہمارا یہاں پہ ڈائسپورا پنجاب سے بلانگ کرتا ہے. تو چونکہ یہ جو آرگن ڈونیشن ہے اس کو ریگولیٹ بہت زیادہ اس لیے کیا گیا ہے پاکستان میں کہ جسٹ ٹو اوور کم دیٹ کہ اس میں کوئی کمرشل ٹریڈ نہ شروع ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی غلط دھندا نہ شروع ہو جائے. اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے جو بات کی گئی کہ ڈونر کا بتایا ہی نہیں جاتا کہ کون ہے، کیونکہ نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے احسان مندی اور وہ تو ایک جگہ، لیکن انفارچونیٹلی شیطان ہم سب کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو ایکسپلائٹیشن بھی اس کی شروع ہو سکتی ہے کہ جو ایک ڈونر ایک دفعہ ڈونیشن دینے کے بعد وہ کیا کیا آپ سے جو ہے وہ کروا سکتا ہے یا نہیں، اس سب کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہر اینگل سے ریگولیشنز بنائی جا چکی ہیں. پنجاب میں یہ اتھارٹی 2010 سے یہ فوٹا جو ہے پنجاب یہ ہیومینیٹیرین، اس میں مجھے اب کمپلیٹ اس کو دیکھنا پڑے گا واٹ اٹ از کالڈ، بٹ یہ فوٹا بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی ریگولیشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور 2012 سے آنورڈ. اور اگر آپ لوگوں نے کسی نے پنجاب میں ہوتے ہوئے ہیلپ لائن کرنی ہے اس کے سلسلے میں تو 1109 ہیلپ لائن بھی موجود ہے. تو باقی آج کل کے گوگل کے زمانے میں آپ نے اور بھی اس سلسلے میں ڈیٹیل پڑھنی ہو تو آئی انکریج یو آپ اس میں پڑھیے. حکومت پاکستان بھی آپ کو اس سلسلے میں قانونی تعاون دینے کے لیے اسی طرح
कोशां है, जिस तरह यहाँ पे स्टिफ्टल्सन जो ऑर्गन डोनेशन स्टिफ्टल्सन मौजूद है, और आप लोगों के ये जो गुमनाम फरिश्ते हैं, ये बेसिकली वो अनसंग हीरोज़ तो हैं जो इंसानियत की बका जो है, जो हमारी मेराज है, शायद इस मकसद के लिए हम पैदा किए गए थे। हमारी खिलाफत ही पूरी तभी होती है कि हम अपनी इंसानियत का ये जो हम में से हर कोई है जो है वो ये मकसद पूरा कर ले, तो फिर ही शायद हम मौत के भी अहल हैं। उससे पहले तो हमें मौत भी बस हम मौत ज़ाया कर देंगे, क्योंकि हमने ज़िंदगी ही नहीं जी होगी। बहुत शुक्रिया।